امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جن کے ساتھ کل پاکستان سمیت 6 اہم مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہیں بگرام ایئر بیس چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اف افغانستان ڈزنٹ گیو بگرام ایئر بیس بیک ٹو دوز ہو بلٹ اٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا بیڈ تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیپن پریزیڈنٹ DJT۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کھلی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو منیر اکرم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ افغان طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس کیا جائے؟ جی منیر اکرم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی منیر اکرم صاحب سے ہماری بات نہیں ہو۔ جی مشاہد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں اور اس میں ایک اور ٹرمپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ اس نے وجہ جو بیان کی ہے نا کہ یہ وہ بیس ہے جو ہم نے بنایا تھا، یعنی کہ امریکنوں نے، اور دوسرا اس کا تعلق چائنیز ایٹامک ٹیسٹنگ سائٹ سے ہے۔ تو اگر آپ میپ دیکھیں تو پہلے ان کا بیس تھا پشاور میں بڑا بیر، اس کے بعد باگرام آیا، اور چائنیز سائٹ از کالڈ لاک نور، وہ شنجیانگ میں ہے۔ وہاں ان کے جیسے ہمارا بلوچستان میں ٹیسٹ ہوا تھا چاغی میں، ان کے نیوکلیئر ٹیسٹ لاک نور ایک جگہ ہے شنجیانگ، اس کے ارد گرد میں گیا بھی ہوں، صوبہ جو پاکستان کو بارڈر کرتا ہے، وہاں ہے وہ ان کا سارا سلسلہ۔ تو ان کی نظریں بظاہر انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن یہ بڑی ایک بے بنیاد بات ہے، کیونکہ پہلے تو ہماری امریکن نالائکی کی ناکامی کی وجہ سے $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے وہ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلحہ ہمیں دیتے پاکستان کو، ہم نے سب سے زیادہ جنگ لڑی، قربانیاں ہم نے دی دہشت گردی کے خلاف، اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر ان کا پیسہ بھی لے لیا۔ تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بومنگ کریں گے، پھر تباہ کر دیں گے۔ وہی باگرام کو 80,000 ڈرونز، بومز، میزائلز امریکہ نے مارے 20 سالوں میں جنگ میں افغانستان میں، $2.2 ٹریلین، جس کا مطلب ہے $100 ملین اے ڈے۔ اور میں ابھی نئی ڈاکیومنٹری جو آئی ہے امریکہ کی کہ امریکہ کیسے فیل ہوا افغانستان میں اس کو ابھی کاپی بھیج دوں گا امیر صاحب، آپ بھی ذرا اسٹڈی کر لیں۔ میں معذرت خواہ ہوں ناظرین سے کہ منیر اکرم صاحب کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اور لائن کٹ گئی بس یہ بڑا مسئلہ ہے جی آج کل۔ ہم نے اس ساری صورتحال میں پہلے بھی بات کی تھی مشتاق احمد خان صاحب سے، جو کہ گلوبل سمودھ فلوٹیلا میں غزہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور جو غزہ کی ناکہ بندی کی ہے اسرائیل نے، وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو مشتاق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے، ان کی کیا امید ہے کہ کیا کل جو ملاقات ہو رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی اور 6 مسلم ممالک کے سربراہان کی، کیا انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کوئی یہ ایشو اٹھانا چاہیے یا یونائٹڈ نیشنز میں ایشو اٹھانا چاہیے کہ یہ جو فلوٹیلا جا رہا ہے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے، اس کا تحفظ جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں، فلسطین کا ایشو پاکستان کا کور ایشو ہے، اور قیام پاکستان سے پہلے بانیان پاکستان اقبال اور قائد نے اس ایشو کو قیام پاکستان کی طرح ہی اہم اور مقدم رکھا تھا۔ سب سے پہلے فلسطین فرنٹ بھی ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قائم کی تھی، اور اسرائیل کے قیام کے بعد جو سٹینڈ تھا قائد اعظم کا، وہ غیر معمولی مثالی سٹینڈ تھا، اور پورے عالم اسلام کے لیے وہ ایک قابل تقلید کردار تھا۔ اس لیے یہ پاکستان کا کور ایشو ہے، جیسے کشمیر کا ایشو ہے۔ تو پاکستان کو گلوبل سمودھ فلوٹیلا کا تحفظ کا ایشو نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ OIC اور دیگر انٹرنیشنل فورا میں بھی ضرور اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسی پالیسی کا تسلسل ہوگا۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا دراصل ایک ہیومینیٹیرین موو ہے، لیگل ہے، پیسفل ہے، نان وائلنٹ ہے اور سالیڈیٹی ہے، اور اس کے ذریعے سے خوراک، ادویات، پانی اور بچوں کے لیے دودھ وہ وہاں پر محصول لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹل ہیومینیٹیرین موو ہے، اور فلسطین کے حوالے سے ہے، اس لیے ہر صورت میں پاکستان کو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ سمیت تمام فورم پر اس ایشو کو، یعنی گلوبل سمودھ فلوٹیلا کے بحری کشتی میں ہیں
اور بحری کشتی میں وہ سفر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ بھی گفتگو کی۔ منیر اکرم صاحب، میں آپ سے یہ پہلے پوچھ رہا تھا، ہمارا جو ایک آپ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ منقطع ہو گیا، سوری، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بگرام ایئر بیس واپس کیوں چاہیے، اور افغان طالبان نے انکار کر دیا واپس کرنے سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور اس خطے میں ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا؟ جی، مجھے بھی کچھ پوری سمجھ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کیوں سلسلہ کھڑا کیا ہے اس وقت۔ یہ بالکل ایک ناجائز ہے اور میرے خیال میں ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہے کہ طالبان سے کہا جائے کہ ہمیں بگرم واپس دے دیں۔ اس کا انہوں نے جو کہا کہ جی بگرم بہت چینی نیوکلیئر فیسلٹیز کے بہت قریب ہے، اس سے نظر آتا کہ کچھ ان کے ارادے یہی ہیں کہ افغانستان کو پھر وہ واپس سے استعمال کریں ان جیو پولیٹیکل رائیولری وتھ چائنا۔ تو ان اینی کیس یہ ہونا نہیں ہے، اور پاکستان کو میرے خیال میں اس سے جتنا دور رہ سکتے ہیں ہم اتنا دور رہنا چاہیے۔ جی مشاہد صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں منیر اکرم صاحب سے کہ یہ جو کنٹروورسی ہے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان، اس میں پاکستان کو نہیں پڑنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے لیے پچھلے 30 سال میں جو اصل ڈیزاسٹر رہا ہے وہ ہماری ناقص افغان پالیسی رہی، اور اس افغان پالیسی کی وجہ سے ہم بالکل پھنسے رہے اس دلدل میں۔ شکر الحمدللہ ہم اس دلدل سے نکلے ہیں۔ اس کی رزلٹ میں دیکھیں کتنی کامیابیاں آپ کو ہو رہی ہیں، اپنے ہندوستان کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے، ایران، سعودی عربیہ، ایون امریکہ۔ آپ کی ایک نئی سوچ آ گئی۔ نہیں، لیکن اب آپ کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے۔ نہیں، میں نہیں اگری کرتا، نہیں اگری؟ آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ۔ افغانستان میں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے 20 سالوں سے پالا بوسا ہے، اب ان سے بات کریں، ریجنل اپروچ کریں۔ جو ہمیں ان سے خدشات ہیں، جو ہمیں ان سے ناراضگی ہیں، جو ہمیں ان سے شکایتیں ہیں، وہی شکایتیں چائنا کو ہیں، وہی شکایتیں رشیا کو ہیں، تاجکستان کو ہیں، ایران کو ہیں، ازبیکستان کو ہیں، ترکمنستان کو ہیں۔ ہیو اے ریجنل اپروچ۔ اور یہ جو جنہوں نے ریکگنائز کیا انہوں نے، اب یو اے بھی ان میں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سراج الدین حقانی ان کو ملنے گیا تھا ابو دھابی، سب کو پریشر ڈالیں، ان کے بعد سارا کریں، کیوں نہیں؟ یہ جو ہے کہ کہنا کہ دشمن ملک، میں نہیں اس سے اگری کرتا۔ ہمارا دشمن ملک صرف ایک ہے، وہ ہے ہندوستان، جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہے۔ لیکن افغانستان کا جو ایشو ہے، ان کی پالیسی غلط ہے، وہ اب لیوریج کے طور پر دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ہمیں اس کو۔ اچھا، اگر ہم اس افغانستان والے سارے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ٹرمپ صاحب واپس پھر انڈیا کی طرف چلے جائیں، کیونکہ انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات میں کافی امپرومنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اوورٹلی یا کوورٹلی، افغان کے گند میں، افغان دلدل میں امریکہ کے ایما پر بالکل نہیں کوئی حصہ بننا چاہیے۔ اچھا، نہ ہمیں اوور فلائٹس دینی چاہیے۔ ہمیں، آپ نے ایک غلطی کر چکی، میک نیو مسٹیکس، میر صاحب نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ دہرائیں۔ افغانستان کہیں نہیں جا رہا، آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے ان کی ساری اکانومی، آپ لینڈ لاک کنٹری ہے، انہوں نے آپ کو پریشر ڈال رہے ہیں، وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں، تھوڑی بہت ہی کبھی کبھی بلیک میل بھی کر لیتے ہیں، تو وی کین ہینڈل دیم۔ انڈیا از دا ریئل اینمی، کیونکہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے۔